الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیزان محتشم، علماء ذی وقار، علماء نظام، ناظرین، مشاہدین، حاضرین، دنیا نقابت کا جگمگاتا ہوا حوالہ، لطافتوں، فصاحتوں اور شستہ بیانیوں اور حضور سیدی سندی آقائی مولائی حضور فاضل بریلی، تاجدار بریلی، امام مشاق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، رفیع الدرجت، عالی منزلت کے عالی کلام کو عالی انداز میں اور وسعت کے پیرائے میں جس طرح آپ نے پرویا ہے وہ آپ کا خاصہ ہے۔ آج کا یہ مل بیٹھنا عظمتوں کا حامل ہے، رفعتوں اور سربلندیوں اور سعادات اور نوازشوں سے اپنے خالی دامن بھرنے کا ہے۔ ہم سب کے حبیب الرحمن، علامہ زمان، خطیب ذیشان، سراخانان قدامان عظمت مآب کے زمرہ عظیم کا حوالہ عظیم، علم و ادب میں شستہ اور 19 کے ساتھ انس رکھنے والا، اور کوئی 19 کو کبھی قضا نہ کرنے والا، حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید مجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوانہ پروانہ، آپ سے محبت کرنے والا، آج مل بیٹھے ہیں جشن غوث الورا پر کہ پیر پیرا، پیر میرا، شاہ جینا، باہ جینا، سید السادات، امام الاولیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، زبدۃ الاولیاء، مرکز ولایت، مصدر ولایت، منبع ولایت، نور ولایت، حقیقت ولایت، کمال ولایت، جمال ولایت، آفاق ولایت، قاسم ولایت، مصدر ولایت، آقائے نعمت، ملحق الاصابر بالاکابر، غوث الثقلین، غوث الانس والجن، غوث الدارین، غوث الکل، قطب الاقطاب، قطب ارشاد، مسلک آرائے علم و ادب، سب کے دلوں کی دھڑکن، سب کی محبتوں کی مرکز، ہر عہد ان کا، ہر سانس ان کا، ہر فرد ان کا، ہر زبان ان کی، ہر پیکر ان کا، پیر پیرا، پیر پیرا حضور الشیخ سلطان پیر محی الدین عبد القادر جیلانی، قدس سرہ الربانی کی محبتوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اور دنیا خطابت کے تاج پر استاذ العلماء، محبت اور ادب کی دنیا کا ایک عظیم حوالہ، تاریخ ساز شخصیت حضرت علامہ سید ہدایت حسن شاہ صاحب قاضی قدس سرہ الربانی کی روح فتوح کو ایثار ثواب کے لیے، اور ہم سب کے استاذ، ہم سب کے بے شمار، ہم سب کے بڑے
دنیا نات کے ایک عظیم ترین استاذ اور حوالہ ادب، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اقبال مند بھی ہیں اور اقبال سنت بھی ہیں۔ ہمارے استاذ اقبال بریلوی صاحب کی بلا کی سوچائے عظیمہ پردہ پوش ہو گئی، ان کی سارے سبا کی اگر انہوں بند کر دیے تھوڑا لگتا ٹرائی کریے آواز صحیح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عزیز سامعین، عزیز طلباء، مشاہدین، حضور غوث پاک سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ، کریموں کے کریم، لجپالوں کے لجپال، اللہ پاک نے بے پایاں عظمتوں اور بلند سربتوں اور ناشمار ہونے والی عظیم مناقب سے آپ کو نوازا ہے۔ 9 صدیاں بیت گئی، سینکڑوں ہزاروں دفتر علم کے اتنا زیادہ صحیح ہے، میں نے اس کا سنتا ہے کھڑ نہ لگا یا ساؤنڈ ہو گئے تھے یا میں نہ ہوتا ادھر سے 9 صدیاں بیتی، ہر عہد نے آپ سمجھ آ رہی صحیح سمجھ آ رہی ہے بالکل نہیں آ رہی وہ ٹھیک تھا چھوٹا رکھتے صدیاں بیتی، زمانے بیتے، 9 صدیاں بیت گئی، مگر آقا نعمت مولا کل کا ذکر بھاگ نہ ختم ہونے والی کائنات ہے، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ کی عظیم عظمتوں، سطوتوں، شانوں میں سے ایک عظیم شان پاک قدم الشیخ کہ حضور آقا نعمت مولا کل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ ہماری مسجد کو 4 چاند لگ گئے کہ ہمارے آنگن میں پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ کے نور نظر لگتے دیگر سید السادات عظیم القدر حضرت علامہ سید حسن مصطفیٰ چاہتے وزیر تشریف لائے۔ دل کی اللہ گہرائیوں سے تبریک پیش کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں دل کے یقین سے اس بات کو کہ جس وقت میں، جس محفل میں، جس مسجد میں، جس مقام میں کل زہرا بیٹھ جائیں، وہ جگہ مبارک ہے، وہ محفل مبارک ہے، وہ بزم مبارک ہے، وہ گھڑیاں قبول ہیں کہ براہ راست توجہ امت خضراء سے بھی اور پاک سیدہ کے در دولت سے بھی بیٹھنے والوں اور سننے والوں کو نصیب ہو جائے۔ لازوال عظمتیں، ناشمار رفعتیں، شاہ صاحب حضور آپ کے جد کریم، آپ کے مولا عظیم حضور غوث پاک، غوث الانس والجن، غوث الملائکہ، غوث ہر زمانہ، غوث ہر فرد، غوث اعظم، صاحب مقام غوثیت کبریٰ، صاحب مقام قطبیت کبریٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خداوند قدوس نے عطا فرمایا۔ آپ کی ان گنت عظمتوں میں سے صرف ایک عظمت عظیم کا چند پہلوؤں سے ذکر کرنے کی سعادت چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ فرمان عالی کہ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ پاک قدم، میرا یہ سعادت والا قدم، میرا یہ صفوت والا قدم،
میرا یہ سر بلندی والا قدم، میرا یہ برکتوں والا قدم، میرا بھی یہ سراپا دور قدم، میرا یہ عظمتوں کا معراج قدم، کائنات تحت والا کے اندر کوئی ولی اللہ ایسا نہیں، کوئی مقرب بارگاہ ایسا نہیں، کوئی قبول بارگاہ ایسا نہیں، کوئی صاحب ولایت ایسا نہیں کہ جس کے قدموں پر میرا قدم مبارک۔ منکر قدم کا کوئی تعلق نہ دنیا ادب سے ہے، نہ دنیا معرفت سے ہے، نہ دنیا تسلیم سے ہے، نہ دنیا تصوف سے ہے، نہ اس کا قدم اس دنیا میں ہے، نہ اس کا قدم اس دنیا میں ہے۔ اس کے قدم معلق ہیں ہوا اور فضا کے اندر، نہ وہ زمین پہ ہے نہ وہ آسمان پہ ہے، کیونکہ شیخ کامل، استاد الاساتذہ، امام ولایت، صاحب قدم کا فرمان عالی کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ پاک قدم تمام اولیاء اللہ کے شانوں پر، ان کے قدموں پر ہم وقت موجود ہے۔ آج بدقسمتی سے جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہ دور قدروں کی پامالی کا دور ہے، یہ ادب کے اٹھ جانے کا دور ہے، یہ احترام کے مٹ جانے کا دور ہے، یہ عقیدتوں پر گرد پڑنے کا دور ہے، یہ دلوں کی ڈوریاں محبت سے بندھے ہوئے رابطوں کے کار دینے کا دور ہے، یہ لطافت محبت کو دور کر دینے کا دور ہے، یہ نفرتوں کا دور ہے، الفتوں کا دور ہے۔ اس میں جہاں انسانی معاشرے کے اندر شدید ترین نفرت نے حملہ کیا ہے، ایک مہلک ترین حملہ، مسموم ترین حملہ، جڑیں کاٹ دینے والا، ادب کو منقطع کر دینے والا، اور نسبتوں اور ریاضتوں کو اور لطافتوں کو توڑ دینے والا ایسا شدید حملہ ہمارا بارگاہوں سے تعلق اور عظمت ماں بارگاہوں کے ساتھ ہماری عقیدت کو کمزور کر دیا۔ کہیں پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ کے ادب عالی، ادب سر بلند عرش ماورا سے اس پر حملہ ہوتا ہے، تو کہیں اصحاب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ پہلے بائٹ دیتے پھر اس کو کر لیں تو ایسے نہ ہوتا۔ تو ادب کی عظیم عظمتوں کو منقطع کرنے کا یہ دور ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوب۔ عام سے عام انسان کے ذہن میں وہ زہر ڈالا جا رہا ہے، ایگو کرو میں ہوتا جائے، عام سے عام انسان کے ذہن میں وہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ جس سے اس کی عقیدت اور محبت کا جو درخت ہے، جو پودا ہے، وہ جڑ سے کٹ جائے اور اس کے دل کا رابطہ بارگاہوں سے منقطع ہو جائے۔ ایسا ہی شدید ترین حملہ آقا نعمت مولائے کل کائنات، قاسم ولایت اور امام ولایت حضور غوث پاک بارگاہ میں کرامت کی ذات سعودہ صفات کے ساتھ قدم کا صریحاً انکار کیا، کتابیں لکھی گئی، ممبروں پر زہر اگلا گیا، مسجدوں پر زہر اگلا گیا، لوگوں کے ذہن پر آگندہ کیے گئے، کبھی تعبیر کا سہارا لیا گیا کہ قدم سے مراد قدم جسمی نہیں ہے، یہ محاورتاً ہے، یہ سیارتاً ہے، اس سے مراد حکم کا ماننا ہے، یہ حکم کا نام ماننا ہے، اس سے آپ کا صدمت اور دبدبے کا ذکر ہے۔ اور کہیں اس بات کو اس پیرائے میں لیا گیا کہ قدم کا حکم آپ نے عالم شطح میں فرمایا ہے، اور جب ولی اللہ مقام شطح پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیفیت
لطف لذت کے اندر، ایک عالم کیف اور نشہ کے اندر ہوتا ہے، سرشاری کے اندر ہوتا ہے قربت والی میں، اس سرشاری میں اس کی زبان پاک سے کچھ لفظ نکل جاتے ہیں تو حکم کا درجہ نہیں رکھتے اور بیٹھو، درجہ حکم نہیں رکھتے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات کیفیت لذت کے اندر کہی گئی ہے، یہ عالم سکر میں کہی گئی ہے، عالم ہوش میں نہیں کہی گئی، عالم جذب میں کہی گئی، نہ جانتے ہوئے کہی گئی۔ خدا نخواستہ اس بات کا حکم اطلاق نہیں کرتا ہے، جیسے اولیاء اللہ عالم سکر میں جا سکتے کوئی کلمہ کہہ دیتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، مگر عالم ہوش میں آتے ہی ان کلمات کی قیمت، اہمیت، قدر و منزلت، اطلاق باقی نہیں رہتا ہے۔ ایسا کہیے اس کی اہمیت بے پایا ہو اور عظمت عظیم کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی۔ آئیے شیخ کامل، استاد جہان، امام روحانیت، حضور پرنور، سید الاسیاد، ملحق الاصاغر بالاکابر، حضور غوث الثقلین، غوث الانس والجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کلمات طاہرات کو سنیے، اور پھر اجلہ ہستیاں جنہوں نے سارے عالم کو نور سے، معرفت سے، بخشش سے، ہدایت سے، توانائی سے، قلب کی روشنی سے، دل کی ضیاء سے، اشکوں کی سلامی سے، مقام زہد سے، مقام ورا سے، احوال عظیمہ سے نوازا، اس ایک ایک ہستی کا اسوہ کامل دیکھیے، طریقہ منور دیکھیے، اور دل کے اوراد پر ثبت کیجیے کہ قدم حقیقت قدم تھا اور تسلیم جمی اولیاء اللہ نے فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جیسا بولتے میں اس وقت موجود بھی اور نشر موسیقی بنا بھی اور اس سے بات اس سے بات اس عظیم ترتیب میں سید السادات استاد العلماء مرکز نگاہ تحریک علم و ادب کے سالار غازی اصغر حضور زبدۃ المصطفیٰ، امام المتبع، امام الواعظین، امام المنکرین، ہم سب کے سب کے تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور سید السادات سید ہدایت رسول شاہ سرکار کی صفات میں ان کے بلند اصغر حضرت علامہ استاد العلماء سید شفاعت رسول سرکار کی تشریف لانے پر دل کی عطا کی گہرائیوں سے رضی محمد و تبلیغ قلم پاک کی تسلیمات کہاں سے شروع ہوئی؟ قدم شیخ کا یہ قول منور ہر عہد میں، ہر زمانے میں اجلہ اولیاء اللہ نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کی ترویج اور تبلیغ فرمائی، اور اپنی محافل عظیم کے اندر اس کا ذکر عظیم فرمایا۔ سب سے پہلے قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور تفریح الخاطر، یہ وہ بڑی 3 کتابیں ہیں جو آقا نعمت، مولا الجہان، حضور النور، ملحق الاصحاب بالاکابر، سید السادات، آقا نعمت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک پر لکھی گئی ان گنت کتابوں میں سے بڑے لوگوں کے آدھو بڑے ادب کا لفظ ہے کہ بڑے لوگوں کے آدھو اچھا تھوڑے پیچھے میں رہتے تھوڑا جب موبائل سے چپت فرماؤ بچے جائیں نا، بیٹھ جائیں، آپ آگے سیکھ جائیں۔ سب سے پہلا تسلیم
مصادر اصلیہ میں، کتب عظیمہ میں ہمیں ملتا ہے تو سید التابعین، امام التابعین، زبدۃ التابعین، خیر التابعین، امام المجازی، امام العشاق، عقائد نعمت، فقر کے تاجور، تصوف کے بانی، حضور سید کائنات، مولائے کائنات، مرشد کائنات، مصدر کائنات، منبع کائنات کے مرکزی نگاہ حضرت خواجہ اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ قلائد الجواہر دیکھیے، تفریح الخاطر دیکھیے کہ جب سید کائنات امام الجہاں علیہ السلام اپنا جبہ مبارک بھیجتے اور حکمت فرماتے ہیں کہ پیارے علی اور پیارے عمر، تمہاری ملاقات میرے دوست اویس القرنی سے ہونے والی ہے، یہ میرا جبہ مبارک لے جاؤ، میرا سلام میرے پیارے کو بھجواؤ، اور یہ بھی کہنا کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ وقت بیتا، گھڑیاں بیتی، سال بیتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قلائد الجواہر اٹھائیے، حضرت علامہ یوسف نبہانی قدس سرہ الربانی، آپ کے قلم نور سے نکلی ہوئی تصانیف نور جواہر البحار دیکھیے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب جبہ منور خواجہ خواجگاہ کے حضور، امام الفقراء کے حضور پیش کیا گیا تو آپ جبے کو کافی دیر تک چومتے رہے اور اپنی چشمان مقدس سے آنسوؤں کی جھڑیوں کے ساتھ غسل کیا، سر پاک کو جھکا لیا اور سر سے پاؤں تک یوں محسوس ہوا کہ جیسے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے عالم میں تشریف لے گئے کہ جو ظاہراً قسمت موجود تھے مگر حقیقتاً بارگاہ سید کائنات میں پہنچ گئے۔ کیفیت تھی اشکوں کی سلامی تھی جس میں پاک پر ایک لرزہ طاری تھا، زبان مقدس پر یا حبیبی کے کلمات پاک تھے، خوشبوؤں سے ماحول کر بھر گیا تھا، صداؤں سے بھر گیا تھا، اور جب پیغام پہنچا تو اپنے سر پاک پر جبہ منور کو لے کے پہروں سجدے میں گر کے طویل دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ صدائے پاک گونجی کہ پیارے اویس سر منور کو اٹھائیے، آپ کی صدائیں قبول ہو گئی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، آپ کی مناجات قبول ہو گئی، آپ کا جھک جانا قبول ہو گیا، آپ کا ادب برابر ہوا، آپ کی محبت قبول ہو گئی، آپ کا جھک جانا قبول ہو گیا، نصف امت تمہارے اس عظیم مناجات سے قبول کر لی گئی ہے، اور نصف کو میں نے اپنے پیارے محبوب معظم نبی اعظم شفیع اعظم علیہ السلام کے لخت دگر، نور نظر، لاڈلے بیٹے، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، امام الدوائر کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ دعا کریں گے، آدھی امت کا قلم ان کے ہاتھ میں میں نے تھما تھا۔ سجدہ پاک میں صاحب قلائد نے لکھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور روتی ہوئی آنکھوں سے یہ درخواست دائر کی کہ پیارے مالک، پیارے کریم، وہ کون عصمتوں والا ہے، وہ کون سطوتوں والا ہے، وہ کون صاحب قد ہے، صاحب منزلت ہے، وہ کون لاڈلا ہے، وہ کون مرکز نگاہ سید کائنات علیہ السلام ہے، مجھے اس کا روح پاک دکھایا جائے، میں زیارت چاہتا ہوں۔ آواز آئی، یہ زیارت بھی کیجئے اور سنیے کہ اس عظمت کا مالک ہوگا کہ بغداد کے منبر مقدس پر انوار بھری کائنات کے اندر اور یا اللہ حاضر بھی ہوں گے، صاحب مزار بھی مخاطب ہوں گے، گئے ہوئے بھی مخاطب ہوں گے، عالم ارواح بھی مخاطب ہوگا، اس کا کلمہ پاک پوچھے گا، قدمی حاضری انا رقبت کل بنی اللہ، سب اولیاء سر جھکائیں گے، عظمتوں سے سر نیچا کر لیں گے اور رفتوں کے ساتھ بارگاہ کے اندر اپنے سروں کو جھکا دیں گے۔ جیسے ہی یہ پیغام پاک گونجا، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا کہ آپ نے جبہ منور
آپ نے جبہ منور کو اپنے شانہ مقدس پر لیے ہوئے وہی اپنا سر جھکا لیا اور اس طرح آواز ہوئی، نام نام علا راسی علا عینی، ہاں میرے اویسو کرنی کے بھی آنکھوں پر تیرا ہی قدم ہے، اور ہاں میرے قلب پر بھی غوث پاک تیرا ہی قدم منور ہے۔ صاحب قلائد کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ عظمت آپ کی بلند ہے، فرمایا بات یہ ہے کہیں تشریفاً ہوتا ہے، کہیں اعزازاً ہوتا ہے، کہیں محبتاً ہوتا ہے، کہیں تلطفاً ہوتا ہے۔ اگر بڑا جھک کے ملتا ہے تو چھوٹے کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کی عظمت کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ کائنات کے مولا، سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ، کریموں کے کریم، جب ملتے پاک سیدہ کو تھوڑا سا جھک کے آپ توجہ فرماتے، جب ملتے ہمیشہ اٹھ کے توجہ فرماتے، جب ملتے ہمیشہ اپنی مسند مقدس کو چھوڑ کے ملتے۔ اس میں عظمت دینے کی بات ہے، رفت سمجھانے کی بات ہے، شوکتوں کو دل میں بٹھانے کی بات ہے، پاک سیدہ کی لازوال عظمتوں کی طرف توجہ قیامت تک کرنے کی بات ہے کہ جب میں کائنات کا دولا، سخیوں کا سخی، بادشاہوں کا بادشاہ، ساری عظمتوں کا مالک میں اٹھتا ہوں تو تم کون ہو؟ ارے جب میں محبت کرتا ہوں تو تم انگلیاں اٹھاتے ہو، ارے جب میں بات کرتا ہوں عظمت کی تو تم خطائیں ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ بات عظمت کی دکھلانے کی بھی ہوتی ہے۔ عزیزان ذی وقار، جب اس مجلس منور میں نور کی بھری کائنات کے اندر قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ کے کلمات پاک گونج رہے تھے، ایک ہستی منور، ایک ایسا پیکر نور، امام ہدایت، تمام عراق کے اندر جن کا غلغلہ تھا، جن کا نور تھا، جن کی شہرت تھی، جن کی قبولیت عام تھی، ان کا اسم گرامی شیخ الشیوخ امام الاولیاء زبدۃ الاولیاء حضرت امام علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ، دفتروں کے دفتر اور سیرتوں کے دفاتر پاک آپ کا ذکر پاک ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ابھی جیلان سے بغداد شریف تشریف نہ لائے تھے تو سارے اولیاء اللہ کا مرکز نگاہ اگر کوئی موجود تھا تو حضرت شیخ علی بن حیدی کا تھا۔ تمام اولیاء اللہ جس کی طرف توجہ کرتے، مرجع محبت تھا، مرجع ادب تھا، مرجع علم تھا، مرجع معرفت تھا، مرجع زہد تھا، مرجع فقر تھا، ایک وجود جس کا طواف کیا جاتا، ایک وجود جس کی بارگاہ میں سوالات ہوتے، ایک وجود جس کی زیارت کو دنیا ترقی تھی، ایک وجود جن کے گرد محبت کس سے طواف ہوتا، وہ حضرت شیخ علی بن حیدی کا تھا۔ مگر جب جوان علم و ادب، جوان معرفت و فقر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فکر ہو گئے تو آپ ہمیشہ یوں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوتے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے، عقیدت نچھاور کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، تمام دنیا معرفت دیکھتی اور سبق حاصل کرتی کہ آقا کیا ہونے والا ہے۔ میں تم دیکھتے ہو یہ شباب اور میں دیکھتا ہوں وہ عالم کہ جب یہ پیالہ سخیوں کا سخی ممبر بغداد پر جلوہ فکر ہوگا، اس کی زبان نور سے نور کے کلمات صادر ہوگے، قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، کائنات ولایت کے اندر کوئی ولی باقی نہ بچے گا جو اپنی گردن کو نہ جھکائے۔ اللہ، پھر وہ وقت آ گیا، وہ نور بھرا وقت آ گیا، رحمتوں سے سجا وقت آ گیا، وہ اعلان قطبیت کبریٰ کا وقت آ گیا، وہ اعلان عظمت عظمیٰ کا وقت آ گیا کہ ممبر بغداد ہے اور والی بغداد ہیں، امام ولایت کھڑے ہیں اور آپ اعلان فرما رہے ہیں قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، وہی علی بن حیدی جو گزرتے ہوئے شہنشاہ بغداد کے لیے ہاتھ باندھ دیتے تھے، نگاہیں جھکا دیتے تھے اور سوئے ہوئے کے قریب کسی کی آواز اونچی نہ ہونے دیتے، ارے در دولت پر حاضر ہوتے اپنے گھر سے گالیں اتار دیتے، در دولت پر حاضر ہوتے درمیان میں گفتگو نہ کرتے، سر جھکائے ہوئے عظمت سے اس انداز سے حاضر ہوتے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ حضور اتنا ادب، اتنا احترام، فرمایا اگر آپ پر وہ کائنات کھول دی جائے
کہ دولائے کون و مقام والد سوجا علیہ السلام اپنے لاڈلے سے کتنا پیار کرتے ہیں، کس عظمت سے دیکھتے ہیں، تو آپ ساری زندگی سر جھکاؤ عظمت کے ساتھ جھکے ہو۔ اعلان پاک ہو رہا ہے، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے ہیں، سب سے پہلے مجلس میں سب سے پہلے اٹھنے والے اور قدم پاک کی برکت کو سب سے پہلے اپنے دامان کرم میں لینے والی ہستی حضرت شیخ علی بن حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صرف تسلیم نہیں ہوا، صرف زبان پاک سے یہ نہیں کہا کہ نام نام، بلکہ آگے بڑھے اور بڑھ کے ممبر نور پر جلوہ فکر ہستی نور کے قدم میں نور کو اپنے شانہ مقدس پر لے کے فرمایا کہ میں علی بن حیدری کہتا ہوں کہ میرے آقا کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے بلوغ پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا محبت سے، ادب سے اور تسلیم سے جھک گئی۔ ادھر آ جائیے، شہنشاہوں کے شہنشاہ، ولیوں کے تاج پر، سخیوں کے سخی، امام چشتیان عالم، معین بے قسم، تمام عالم کو نور ہدایت سے جگمگانے والی ہستی حضرت خواجہ حرمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پاک میں رہے، اور جب اجازت لی تو فرمایا بیٹے جب تک شہنشاہ دو عالم اور صاحب قدم کے حضور تجھے پیش نہ کر دوں، اجمیر جانے کی اجازت نہیں۔ خود فرماتے ہیں 57 دن میں اپنے آقا نعمت کے حضور سر جھکائے ہوئے، ادب مرقع بنے ہوئے میں حاضر رہا۔ حضور جودی پہاڑ پر تشریف فرما تھے، مراقبہ زد تھے۔ 57 دن میں نے ایسے گزارے کہ سر سے پاؤں تک میرے آقا کا حکم تھا کہ بیٹے نہ پلٹنا ہے نہ واپس آنا ہے، وہ ادھر مراقب ہے، تو ادب کے ساتھ ادھر مراقب ہو۔ اور پھر حضور غوث غوثاں، پیر پیراں، شاہ شاہاں، پیر میراں، آقا نعمت رضی اللہ تعالیٰ کو پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اور اپنے سینہ مقدس کے ساتھ لگائے گئے۔ معین اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا اکرام بھر دیا، فرمایا جاؤ اجمیر تجھے دیتے ہیں، سارا ہند تجھے دیتے ہیں۔ 2 گشت مبارک کے اندر سارا منظرنامہ دکھا دیا۔ شاہ شاہاں رونے لگے، اشکوں کی سلامی ہونے لگی۔ میں کیوں روتے ہو؟ آؤ تجھے اپنے سر منور کی دستار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ پھر رونے لگے، تڑپنے لگے، دست منور کا عصا عطا فرما دیا۔ ابھی بھی تڑپ رہے ہیں، نالین مقدس سے نالین عطا فرما دیے، ابھی بھی تڑپ رہے ہیں، اپنے لخت جگر حضرت شیخ عبدالوہاب جیلانی کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و فیضان حضور سیدی داتا گنج بخش۔ اور فرمایا جاؤ سب سے پہلے شہر لاہور میں حاضری دو، ہمارے امام حضور کے قدم شریف ہے چوبو، اللہ کا شیر سوتا ہے راوی کے کنارے۔ واہ واہ واہ، الفاظ مبارک سنیے، اللہ کا شیر سوتا ہے واہ واہ، راوی کے کنارے۔ جاؤ پہلا زن ہو جاؤ، سر ادب سے جھکا لو، عقیدت نچھاور کرو، شہنشاہ کے حضور دامن دراز کر لو اور فیضان کرم کی بھیک مانگو، اور شہنشاہ جس طرح چاہیں گے ان پیسے بھی دو۔ سبحان۔ خراسان کے پہاڑوں میں مراقبہ زد ہوئے، ادھر اعلان قدم منور ہو گیا۔ سرزمین بغداد سے قطب اکبر کی وہ آواز مقدس گونجی، غوث غوثاں، پیر پیراں کا وہ حکم پاک گونجا، اور اس گونج سے کہاں تک اس کی سنوائی ہے کہ حضرت خواجہ خواجہ، پیر پیراں، معین بے قسم، امام چشتیان عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑ میں اپنے سر منور کو اتنا جھکاتے ہیں کہ سر پاک پہاڑ کے نیچے زمین تک جانے لگا۔ خواجہ مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سونا محبوبہ کیا ماجرا ہے؟ چشمان پاک میں آنسو ہے، نام نام، علا عینی، علا راسی، علا قلبی، علا بدنی۔
میرے پیارے آپ کا قدم منور میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے، میرے جسم پر بھی ہے، میرے روئے پر آپ کا قدم منور ہے، آپ کی نگاہ پاک ہے، آپ کی شفقت ہے۔ میں دیکھتے نہیں ہو کہ شہنشاہ ولایت کا حکم پاک جاری ہو رہا ہے، سرزمین بغداد سے حکم پاک کا اجرا ہو رہا ہے۔ یہ وہ تسلیمات ہیں بڑوں کی، کہیں بھی کسی نے کوئی انکار نہیں کیا ہے، بلکہ سر جھکتے چلے جا رہے ہیں ادب و تسلیمات سے۔ آئیے شہر بغداد کی عظیم مسجد منور، امام سہروردیان عالم، مرکز نگاہ ولایت، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضور، سسر حضور اور بانی سلسلہ عالیہ سہروردیہ، حضرت شیخ امام الائمہ حضرت شیخ ابو نجیب القاہر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور شیخ کامل کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے تھے، اتنا پیار رکھتے تھے کہ جب تک دن میں ایک بار آپ کی زیارت نہ کر لیتے، کہتے آج کا دن میرا قیمتی نہیں ہوا ہے۔ اور محفل پاک میں بیٹھنے کا ادب یہ ہوتا کہ سر جھکائے رکھتے، چہرہ منور پر آنکھیں نہ ڈالتے تھے۔ کسی نے کہا حضور جتنا ادب اور احترام آپ کرتے ہیں، پر بیٹے اگر آپ کو خبر ہو جائے کہ اس پاک ذات کا ادب کتنا ہے، ادب کی سب سرحدیں ٹوٹ جائیں، اور خبر ہو جائے تمہیں کہ مکین گنبد خضرا والی کل جہاں علیہ السلام اپنے لفظ جگر سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو سب سرحدیں ٹوٹ جائیں۔ اتنا ادب کرتے کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کی طرف کبھی پاؤں نہ کرتے، اتنا ادب کرتے کہ ساری زندگی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا اس میں مبارک نہ لیتے، بھائی القاب اور آداب سے، اور اتنا ادب کرتے، فرماتے ہیں کہ شیخ کامل بادشاہ کی ولایت کے حضور جاؤ تو کانوں کے ساتھ جاؤ اور زبان میں نہ چھوڑ جاؤ۔ بڑوں کے ادب دیکھیے، بڑوں کی لطافت دیکھیے، بڑوں کا جھک جانا دیکھیے، اور جھکنے میں مرادیں پانا دیکھیے۔ آج کا دور بے ادبی کا، بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا دور ہے۔ جس دور میں عصمتیں اور ادب تھے، وہاں سب کے ادب برقرار رکھے جاتے تھے۔ زمین کے ذروں کا ادب صوفیاء نے سکھلایا ہے، ہواؤں فضاؤں کے ادب سکھلائے ہیں، اپنوں بیگانوں کے ادب سکھلائے ہیں۔ ارے وہ صوفیاء جو علم بردار ادب ہیں، آج ایک دوسرے سے بہت بیکار نظر آتے ہیں۔ کیا قدم شیخ پر باتیں ہو رہی ہیں کہ حضور غوث پاک کا یہ قدم مبارک عالم شطر میں کہا گیا ہے، عالم سکر میں کہا گیا ہے، عالم خیال میں کہا گیا ہے۔ دیکھیے بڑوں کا جھکنا کیسا ہے۔ جب مجلس منور منعقد تھی، حکم سید کائنات علیہ السلام صادر ہوا کہ پیارے بیٹے عبد القادر جیلانی اعلان فرما دیجئے قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، تو جھکنے والوں میں اول جو ہستیاں ہوئی ان میں حضرت شیخ ابو نجیب قاری سہروردی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کے آگے آ گئے، بادشاہ کے تلوے چومنے لگے اور بادشاہ کے تلوائے پاک کو اپنی آنکھوں سے لگانے لگے، نام علی عینی علی راسی علی قلبی کی تکرار کرنے لگے۔ سبحان اللہ، کہ پیارے آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہے، میرے دل پر ہے، میرے وجود پر ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پایا ہی آپ نے بارگاہ سے، خود فرماتے ہیں میرے بھائی کہ ہاں مدت و اولاد کا ہو، تو میں حاضر ہوا اپنے آقا کے کہ حضور میرا بھائی نعمت اولاد سے محروم ہے۔ شہنشاہ پاک نے دعا دی، فرمایا بیٹا ہوگا شہاب الدین نام رکھنا اس کا، امام الاولیاء ہوگا، مرکز ولایت ہوگا، مرجع علم و ادب ہوگا۔ کتاب میں یہ کہتی ہے، قلائد الجواہر دیکھیے، زبدۃ الآثار دیکھیے، کہ جب پیدا ہوا تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ بات قبل از وقت معروف ہو گئی تھی کہ بیٹا بھی ہوگا، عصمت والا بھی ہوگا، مگر ولادت آپ بیٹی کی ہو گئی۔ آپ کے چہرہ پاک پر پریشانی کے آثار نہ ہوئے، بلکہ اپنے پاک بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور شہنشاہ کے حضور حاضر ہوئے۔
سخیوں کے سخی، قریبوں کے قریب، لجپالوں کے لجپال تشریف فرما ہے، مسکرا رہے ہیں۔ میں عبدالقاہر بیٹی نہیں ہے، بیٹا ہے۔ جاؤ تربیت کرو، علم سے نوازو، تربیت سے نوازو۔ ایک وقت آئے گا کہ سارے عراق میں اسی کا نام ہوگا، اسی کا تذکرہ ہوگا۔ آخر المشہورین فی العراق، کسی کا نام میرے بعد عراق میں لیا جائے گا تو شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام لیا جائے گا۔ گھر پلٹے تو بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا۔ کیا جمال، کیا حسن، کیا زیبائی، کیا مہکال تھی اس کی۔ اور میں دیکھو یہ شہنشاہ پاک کے کلمات ہیں۔ اور جب بڑھتے ہوئے منازل علم میں پہنچے، کمال علم پر پہنچے، تو فلسفہ کی طرف حضور زیادہ توجہ ہوا۔ بار بار کہتے رہے کہ بیٹے میں نے تو تجھے دعاؤں سے لیا اور اس عالم میں لیا ہے کہ بیٹی لے کے گیا تھا اور بیٹے کا پوچھنا ملا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک کلمہ حق ہے، ایک ایک لفظ پورا ہونے والا ہے۔ بازو پکڑا اور شیخ شہاب عالم، کون حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، کون عصمتوں والے بادشاہ جو سہروردیوں کے تاج پر ہوئے امام، حضرت شیخ سعدی شیرازی کے مرشد، سارا عالم جن کا نغمہ خان ہے، حضرت شیخ عراقی کے مرشد، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرشد، اتنی بڑی عظمت والے۔ فرمایا پتر تجھے ہم نے جس کام کے لیے کیا ہے، تو نے فلسفہ کی طرف اور حکمت کی طرف اور یونانیوں کے خیالات کی طرف توجہ کر دیا۔ چھوڑو اس کو، اپنا نور بھرا ہاتھ، حکمتوں سے سجا ہاتھ، برکتوں سے سجا ہوا ہاتھ اور کن فیکون کی کنجیوں والا ہاتھ منور، جب سینہ پاک پر پھیرا کہتے خبر نہ ہوئی، علوم کی بری ہوئی سلیٹ کو صاف کر کے رکھ دیا اور مجھے یہ عالم ہوا کہ شہاب الدین اپنا نام بھی یاد کر رہا۔ پلٹ کے فرمایا نام کی یہ پڑھا تو مجھے اپنا نام بھی چند لمحوں کے لیے ایسے ہوا کہ باہر کر دیا، سارا مواد ڈیلیٹ کر دیا گیا، صرف نکال دیا۔ پریشان ہو گئے، آپ مسکرانے لگے۔ میں کیوں پریشان ہوں؟ ہمارے دادا حضور نے، ہمارے بادشاہ نے، ہمارے کریم نے سارے خزانے ہمارے ہاتھوں میں رکھے ہیں، سب عطاؤں کا مالک مجھے بنایا ہے۔ میں تو قاسم ہی کہوں گا کہ ابن ابوالقاسم ہو، ارے سارے خزانوں کے مالک مجھے بنایا گیا ہے۔ اب جو دست منور رکھا تو نور انوارات کی بارش شروع ہو گئی، علوم کی بارش شروع ہو گئی، معرفت کے دروازے کھل گئے، قوامس کے دروازے کھل گئے، اسرار کی دنیائیں کھل گئی، نور کی رمزیں ہونے لگی، کرم نوازیاں ہونے لگی۔ ارے وہ سارے علوم کھل گئے، زمین کی تہوں سے لے کے عرش معلہ تک کھول کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ کی رحمت آقا کا نور، داتا حضور، داتا حضور۔ اللہ کی رحمت آقا کا نور، داتا حضور، اللہ کی رحمت آقا کا نور۔ داتا حضور، داتا حضور۔ تسلیم قدم میں اکابرین بانیان سلسلہ اجندہ ہمیشہ آگے بڑھ کے کسی بات کو تسلیم کرنے والے رہے، صرف تسلیم بھی نہیں، عظمتوں کے ساتھ سجی ہوئی تسلیم، صرف تسلیم بھی نہیں، کمالات عظیم کے ساتھ سجی ہوئی تسلیم۔ عزیزان ذی وقار سرزمین ہند میں آ جائے، چشتیہ سلسلے کے بزرگ اور پاکستان کو اعزاز کہ حضور گنج شجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ منور اور اولیاء اللہ صاحبان اسرار کہتے ہیں کہ پاکستان کی فائل مدینہ شریف سے حضور گنج شجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ آپ کے ابو کے اشارے سے جب تبدیلی واقع ہوگی، آپ کے ابو کے اشارے سے، جب تک فضا حضور گنج شجر کے مطابق نہیں ہوتی، پاکستان میں تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ دائیں بائیں پھرنے والوں، ادھر ادھر دستک دینے والوں اور تدبیر ذاتی اور قیاس کرائیاں کرنے والوں، آؤ حضور گنج شجر کے در دولت پر آؤ۔
جیسے آپ چاہتے ہیں اس نصاب کو مانو، اس نظم کو مانو جن کے ہاتھ میں فائل تھمائی گئی ہے۔ ارے نظم بھی تو ان کے مطابق، سبحان وگرنہ نہ جانے مدت و قوم اسی طرح تیہ کی وادیوں کے اندر گھوم رہے گی اور سٹ پٹاتی رہے گی، سرمایہ کھوتی رہے گی، ذبح ہوتی رہے گی کسائیوں کے ہاتھوں سے، تباہات ہوتی رہے گی۔ پناہ گاہ ہے تو اولیاء اللہ ہے، نصاب ہے تو اولیاء اللہ ہے، تبدیلی ہے تو اولیاء اللہ ہے۔ گنج شکر ولیوں کا تاجور، سخیوں کا سردی، 2200 کتبوں کا راجا، چشتیوں کا تاجور سردار تشریف فرما ہے۔ اور کسی نے کہا کہ حضور غوث پاک بادشاہوں کے بادشاہ، سخیوں کا یہ فرمانے علی قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، اسے آپ تسلیم کرتے ہیں؟ فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو، یہ خیال کرنا چاہتے ہو بیٹا آرام سے کہ ہمیں اس دیوان سے اور اس عظمت عظیم سے نکالنا چاہتے ہو؟ وہ جلال ہو گئے، کیفیت جلالی ہو گئی۔ میں سنو، آقائے نعمت کا قدم، مولائے کل کا قدم سب کی شانوں پر ہے، میرے حلقۃ وعینی، میری آنکھوں کی پتلیوں پر ہے۔ اللہ صرف ادب نہیں ہے، صرف تسلیم نہیں ہے، بلکہ بڑھ بڑھ کے تسلیم ہے۔ عظمت کے عظیم مینار ثابت ہے اولیاء اللہ، ایسی تسلیمات قدم ہے کہ جس کی مثال ہے نہ بس۔ ہاں تاریخ ایک واقعہ عرض کر کے ایک اجلہ میں سے میں اختتام کرتا ہوں۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جہاں سارے اجلہ، اساتذہ، ائمہ، منارہ نور، امامان وقت، بانیان سلسلہ، عظمتوں کے تاجور، مشاہیر عالم سر جھکا رہے ہیں، عظمتوں کو تسلیم کر رہے ہیں اور باپ کمال ادب کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی گنجائش جھوٹ و چرا کی نہیں، بات کرنے کی نہیں ہے، دلائل ڈھونڈنے کی نہیں ہے اور تعبیرات سو کرنے کی نہیں ہے۔ جب آقائے نعمت، مولائے کل، حضور پرنور، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو منبر بغداد کو نور عطا فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ماننے والے عظمتیں پا گئے، سر جھکانے والوں کے سر اونچے ہو گئے، کندھوں پر قدم لینے والے پناہ میں آ گئے، رحمتوں کے حصار میں آ گئے، صدمتوں کے حصار میں آ گئے۔ ہاں نہ ماننے والے بہک گئے اور عظمتوں سے گر گئے، دنیا کانپنے لگی۔ کون ہے؟ فرمایا دیکھو نا قدم ماننے والا ایسا بے قدم ہو جائے گا کہ وہ ولایت کا تاج پر بھی ہوگا تو محروم ایمان ہو جائے گا۔ شیخ سنان عراقی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قد کے صاحب تھے، شاہ حضور تذکرے سیرتیں اور کتب ان کی اتنے عظیم قد کا ذکر کرتی ہے کہ 40 سال شیخ سنان عراقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ خدا میں، صحن منور میں، حریم کعبہ کے اندر، حجیم کعبہ کے اندر 40 سال حجیم کعبہ کے اندر عبادت میں، اتنا بڑا عظمت والا، اور جس کے تلامذہ میں، جس کے شاگردوں میں عظمتوں کے تاج پر موجود ہوں، حضرت شیخ روس بہان بکری شیرازی، جن کے تلامذہ میں اور جن کے شاگردوں کے اندر یہ قد والا انسان ہے۔ کون؟ شیخ روس بہان بکری شیرازی، جو تفسیر لکھے، تفسیر آرائش و بیان، اور شاہ صاحب حضور معرفت پر لکھی گئی تمام تفاسیر اور صوفیاء کے قلم نور سے لکھی ہوئی تمام تفاسیر میں تاج ور تفسیر اگر قرار پاتی ہے تو آرائش و بیان قرار، جس کی نگاہ پاک اتنی بڑی ہستیوں کو پالے، حضرت خواجہ فرید الدین عطار جس کے غلام، یہ مراقبات ہوں، یہ عظمتیں ہوں، مگر آقائے نعمت، مولائے ولایت آپ کے حب پاک سے سر پھیر لے، سر پٹاتا پھرتا ہے، ہدایت کرتا پھرتا ہے۔
حج پر جا رہے تھے، اپنے مریدین کا قافلہ ساتھ تھا اور جگہ جگہ نوافل پڑھے جا رہے تھے، ہدایت کے سامان ہو رہے تھے، نور کی کائنات آباد ہو رہی تھی، جگہ یک حکم پاک ہوتا ہے، اور انہوں نے سر پھیر دیا، کہا ہاں سب ولیوں کے کندھوں پر ہوگا، روز بہان بکری کے شہر کے کندھے پر نہیں۔ حضرت شیخ روز بہان بکری شیرازی کہتے ہیں ہم کب کبا اٹھے کہ حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ جیسے ہی الفاظ ادا ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالقادر صاحب البغدادی شامی کو مجلس علم میں تشریف غوث برام میں اس سے باقی اس تقریب میں تشریف لانے پر ہم سب کی ہمارے تاج، ہمارے سردار، میرے استاد گرامی، میرے مربی آئے ہیں، جو کچھ بھی ہے سب خیرات انہیں کی میرے دولت سے ہے، ورنہ میں اپنے کا پروسیسر ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے کسی مائک سے کسی چیز سے۔ شیخ روز بہان بکری شیرازی قدس سرہ العزیز نے روتی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا کہ شیخ آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے، قدم پاک کے انکار میں شیخ سنان عراقی کا روشنیاں، ہدایتیں، ضیائیں، روحانیتیں چھننا شروع ہو گئی، قدم قدم پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گئی، قلائل الجواہر اٹھائیے، عبادت الاسرار اٹھائیے، تفرید الخاطر اٹھائیے، زبدۃ الاسرار اٹھائیے، اردو کے تمام دفاتر دیکھیے، عربی کے مصادر دیکھیے، ایسا بہہ کے ایسا قدم اکھڑا کہ وہ فریفتہ ہو گئے ایک عیسائی عورت پر، عیسائی دوشیزہ پر، اور سور چلانے لگے اور اس کے پیچھے ہو گئے، اتنی ہدایت سے دور ہوئے۔ اتنا بڑا تاجور جب گرتا ہے 99 سے 0 پر بھی آ جاتا ہے۔ سلب ولایت کا یہ حال ہوا کہ ہر بات بھول گئے، مگر جب مریدہ نے کہتے لقمہ اچھا کھاتا ہو وہ شہر چھڑ کے نہیں بنا۔ ادھر حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کے لیے وہی خیر مظہر اور حضرت شیخ روز بہان بکری شیرازی فوراً شاہ میر میرا کے قدموں میں جا چکے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا شیخ پلٹ آئے۔ 3 سال، بعض نے 2 سال، بعض نے 6 ماہ لکھا کہ صبح سے شام تک حضرت شیخ روز بہان بکری شیرازی خدمت کرتے تھے، آنکھ بھر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے تھے۔ کہا کہ آپ حسن کے اس تاجور کا نام ہے، اگر میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آپ سما جائیں گے، میرا شیخ نہیں سمائے گا۔ جھک کے رہتے، نگاہیں جھکا کے رکھتے، عرض لے کے بیٹھے ہوئے تھے، استغاثہ لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے۔ ادھر بہکاموں کا عالم یہ ہوا کہ بہکتے بہکتے اس مقام تک پہنچے کہ شادی کی نوبت، سور کا گوشت کھایا جائے، شراب پی لی جائے، اور اٹھا لیا جائے، اور کلمہ چھوڑ دیا جائے، عیسائیوں کے طریق پر شادی کی جائے۔ مان گئے۔ ادھر بارش ہو رہی ہے اور تاجور غوثیت مال کی علم و معرفت کی بھی بارش ہو رہی ہے، اور آپ نے سر پر فضلہ اٹھایا ہوا ہے ٹوکری کے اندر، اور فضلہ باہر کہیں دور پھینکنے جاتے ہیں تو بارش کے عالم کے اندر فضلہ کے آثار ہیں، پورے جسم کو ظاہر ہو رہے ہیں۔ آقا نعمت حضور پرنور غوث غوثان پیر پیرا سخیوں کے سخی قریبوں کے قریب عطاؤں کی بہار انوار کی بہار سید کائنات لاڈلا غوث پاک رضی اللہ
وضو فرما رہے ہیں، فرمایا سنو آج کسی کا شہر ایمان سے بھی گیا، کب کپا اٹھے، تڑپنے لگے، سر پر وہ بھار اٹھایا ہوا ہے، میں روز بہان بس کرو، آپ بھی نہیں بتاتے ہو کہ میں روز بہان پتلی ہوں، سکیہ میں 6 ماہ سے آپ کے قدموں سے چلتا ہوں، میری مراد یہی ہے، میرا مقصد یہی ہے کہ میرے شہر کو بچا۔ وضو کرتے ہوئے بادشاہ کی ولایت نے، امام ولایت نے وضو کرتے ہوئے آپ نے یوں پانی کا چھٹا مبارک دیا، میں کیوں نہیں مانتا، من کرنی ہادی اللہ لقبت کل ولی اللہ، پلٹا واپس، چھوڑ سور، چھوڑ یہ ساری چیزیں، تسلیم کر، سر جھکا، دل جھکا، عظمت کے ساتھ مان دے، پلٹا، نماز سے بھی کریں گے، سر بھی اونچا کرتے ہیں، آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے یوں دور ہوئے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا شیخ تڑپنے لگے، رونے لگے، رخ بغداد شریف کی طرف کر لیا، میں بھی رونے لگا کہ سکیہ کام بڑھ گیا ہے، سینے سے لگایا اور حاضر خدمت ہو گئے۔ بادشاہ نے یوں کرم کیا کہ چھنی ہوئی ساری چیزیں بھی لوٹا دی، کرم کا تاج پر بھی بنا دیا۔ آج دور عجیب ہے کہ قدم پر سوال کرنے والے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور کیسی موٹی توجیحات کر رہے ہیں، سینکڑوں صفحات میں پھیلے ہوئے وہ دفتر جو اہل سنت کے قلم سے نکل رہے ہیں، ساری زندگی اہل سنت تاریخ ادب ہے، تاریخ معرفت ہے، تاریخ تسلیم ہے، اور آج بے ادبیوں کے دفتر کھولے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں صاحب قوت الاسرار نے صحیح لکھا ہے، مگر یہ مقرون بالزمان ہے، اسے وقت خاص کے ساتھ مانا جائے۔ اگر وقت خاص کو پہلے چند صفحوں میں آپ مان لیں تو پھر 300 صفحہ کس بات میں لکھا، چند صفحوں کے بعد یہ بھی موقع بدل جاتا ہے، پھر انکار فضیلت ہوتا ہے، پھر انکار قطبیت کبریٰ ہوتا ہے، پھر توجیحات سو ہوتی ہے کہ قدم سے مراد استعارہ ہے، قدم سے مراد تشبیہ ہے، قدم سے قدم مراد نہیں ہے، بلکہ قدم تو اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، قدم تو اور اولیاء نے بھی کہا ہے۔ چلتے چلتے 250 صفحات کا آخری پیغام یہ ہوتا ہے قدم کا کوئی وجود ہی نہیں، اور حالت یہ ہے عملی اور حقیقی طور پر کہ جنہوں نے آقا نعمت کا بیڑا نہ مانا ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اللہ کی رحمت آقا کا نور، اللہ کی رحمت آقا کا نور۔ اور جنہوں نے قدم نہ مانا نہ ان کے قدم زمین پر ہے نہ ان کے قدم آسمان، وہ بے قدم ہیں، کھڑکھڑاتے پھرتے ہیں، معلق ہے فضاؤں کے اندر، تب تک جب تک بادشاہ کے قدم پاک کو نہ مانا جائے۔ سیدہ سخیہ سونے بادشاہ اولیاء اللہ کا یہ وظیفہ ہے، ہمارے استاد تشریف فرما ہے، مربی تشریف فرما ہے کہ کوئی مجھ جیسا گناہ گار بھی اس محبت سے سر جھکاتا ہے، خالی قدم بھی وہ قدم کی عظمتوں سے بول ہی نہیں کرتا۔ سخیہ کریمہ لجپالا بادشاہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں در کشادہ خان نہادہ سب گر سنا شاہ کریم چیز حرف رفتر و مختار خان و راہ۔ ارے بادشاہ دفتر کھلا ہوا ہے، سامان بچھا ہوا ہے اور خالی چلا جائے سر ممکن نہیں۔ قادری بودن رضا مفت باغ خلددار، اور وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو اپنے مزاج تحقیق کے اندر بال کی کھاد اتارنے والا ہے، فتاوی رضویہ شریف سے گزریے، علم کا وہ شہباز ہے اور ایسے دفتر علم آپ نے بہائے ہیں اور ایک عظیم دلائل کے ساتھ مزین کیا ہے۔ جب نسبت قادریہ پر کلام کرتا ہے تو کیسے کہتا ہے قادری بودن رضا، ارے قادری ہونا ہی رضا مفت باغ خلد تھا، اور مفت باغ خلد ہو گیا جنتی، تیرے لیے اور کچھ ضروری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، اوروں سے پوچھا جائے گا، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قادری بودن رضا مفت باغ خلد تھا، من نبی گفتم کیا آقا مایا ہوئی۔ اساتذہ کے سامنے میری کج مج سے گفتگو یقیناً یہ کرم کے پیکر ہے، عظیم ہستیاں ہیں، صاحبان وقار ہیں، یہ درگزر فرمائیں گے اور میرے لیے دعا فرمائیں گے۔
إنك على كل شيء ماشاء اللہ